سمجھ گئے؟ قرآن کے ساتھ مسلمان جب تک نہیں ملتا، نادان تو لکھ پتی رہو، کروڑ پتی رہو، تو ارب پتی رہو، تو زمیندار رہو، تو جاگیردار رہو، لاکھ تو ڈگریاں کر تو ہاتھ میں رکھے، تو بڑے سے بڑا ڈاکٹر، بڑے سے بڑا انجینئر، بڑے سے بڑا فلاسفر، بڑے سے بڑا لیکچرر، ارے بڑے سے بڑا توپ کا بیٹا بھی کیوں نہ ہو، خدا کی عزت اور جلالت کی قسم، جب تک کہ تو قرآن کے ساتھ نہیں ملے گا تیری قدر و قیمت بڑھنے والی نہیں۔ یاد رکھ، قرآن مجید اللہ کی وہ انقلابی کتاب ہے رے۔ اللہ کے بندے آج ہمیں کیا سمجھ گئے کر کو بولے تو شب برات کو مردیاں کی رات بولتا کہ نہیں بولتا؟ شب برات کو شعبان کی 15ویں رات کو کون سی رات بولتا؟ مردیاں کی رات بولتا۔ ارے بیوقوف، شب برات مردیاں کی رات نہیں رہے، زندیاں کی رات وہ، لیکن نادانی ہے تیری اور میری بلکہ قوم کی کہ زندوں کی رات کو جس طرح مردوں کی رات سمجھتا ہے مسلمان، اسی طرح قرآن مجید زندوں کی کتاب ہے رے، مردوں کی کتاب نہیں۔ یاد رکھ، آج ہم نے اس کو مردوں کی کتاب بنا لیا۔ مردوں کی کتاب میں بھی 3 چیزوں کو پکڑ لیا، سورہ فاتحہ، سورہ قل هو اللہ، سورہ یاسین۔ اللہ کے بندے یاد رکھ، مردوں کی کتاب نہیں رے، مردہ قوموں کو زندہ کرنے والی کتاب رے، مردہ دلوں کو زندہ کرنے والی کتاب رے۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ وخرج من۔ ارے قرآن مجید سے برکت حاصل کرو۔ برکت کس سے حاصل کرو؟ قرآن مجید سے حاصل کرو۔ کیوں؟ یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ اللہ کا کلام کہاں سے نکلا ہے؟ اللہ کے اندر سے نکلا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کا کلام اللہ کے اندر سے نکلا ہے۔ کتنی بڑی قیمت رہنا اس کی۔ اللہ کے اندر سے اللہ کا کلام نکلا گا تو معمولی بات کیا رہے؟ مسلمان حج کو جاتا، کون بھی محلے کا آدمی، لکھ پتی کروڑ پتی، آتے سو ٹائم پو زمزم، کھجور، سرما، تسبیح سب لاکھوں بانٹتا۔ ہمارے گھراں کو بھی آتا، تمہارے گھراں کو بھی تبرک آتا۔ زمزم انہیں دیکھو بھیجتا سے اتنی باٹل میں، اسے کیا کرتے ہیں گھر کے بھائی کہاں ابھی ذرا پانی کی ملا کو، ذرا بڑا بنا کو، ذرا بانٹتے ہیں۔ وہ پانی ہے نا اتنی گلاس میں، سوکار کو بھی لاکھوں دیتے ہیں، انہیں بیٹھے رہتا لاش کے سر کا۔ انہیں کیا کرتا، بڑے ادب سے سر کے اوپر ٹوپی بھی نہیں لے، وہ بے ورسی کو ہاتھ رکھ لے کو پیتا۔ پی کو کیا کرتا ہے، گلاس اوندا اوندا کو خطرے رہتے دیکھو، ہتھلی میں جھٹک کو منہ کے اوپر پوچھ لیتا، ہنکیاں کے اوپر پوچھ لیتا، سر کے اوپر پوچھتا، پورے ہاتھوں کے اوپر پوچھتا۔ کئی کو تو دنیا کے کون سے بیماریاں بھی اسے ٹچ کرنا نہیں، کیونکہ تو زمزم نہ پی رہا ہے سو نا، کون سے بیماریاں بھی اسے ہی سو بیماریاں پوچھو نہ کو، اسے ہے سو بیماریاں کی دوا اللہ کے سوا کس کے پاس بھی نہیں۔ انہیں کیا کرتا، زمزم مجھے شوگر بھی آنا نہیں، بی پی بھی آنا نہیں، ہارٹ اٹیک بھی آنا نہیں، پیٹ کا درد بھی آنا نہیں، سول کا درد بھی آنا نہیں، کیا بھی آنا نہیں، پورا مل لیتا زمزم کے قطرے۔ لیکن اس کے دوسرے بیماریاں ہی لو، کم پہ ڈباتا، باٹل مارتا، سود کھاتا، وڈی کھاتا، یتیمہ بیوایاں کا مال کھاتا، مجیداں کا مال کھاتا، وقف کی پراپرٹی تو بولو نہ کو حلاق نہیں سر کا نگلتا، یتیمہ کا مال، بیوایاں کا مال، حرام حلال، اتنے بیماریاں اسے ہی، وہ بیماریاں کو چھوڑا لیا، زمزم کے خطرے ٹپکا لیا، کائی کو ملتا سو بیماریاں آنا نہیں۔ نادان، یہاں ایک بات پوچھتا ہوں، غصے میں آنا کو رہے، ذرا سوچ رہے، مسلمان رہے، قرآن اللہ تعالیٰ انسان اور مسلمان کے لیے رہے اتارا سے ہو، جانوراں کے لیے نہیں رہے۔ اللہ کے بندے سمجھے، شادیاں میں لوگاں کے کمپے ڈبا کو لاتا نا، جہیزہ میں دینے کے واسطے نہیں، مرگا تو یاسین پڑھ کو پھونکنے کے واسطے نہیں،
خبر میں بھی کفن میں رکھنے کے واسطے نہیں رہے، قرآن نے زندگی کو بدلانے کے لیے رہے۔ ہاں کیا بول رہا ہوں معلوم؟ حاجی صاحب جا کو زمزم لا کو دیے تو وہ ڈپلیکیٹ زمزم پانی ملا کر رہتا سو پیلے کو خطرے سب منہ کے اوپر ملتا۔ ہاں کیا بول رہا ہوں معلوم؟ زمزم سے اتنی عقیدت، اتنی محبت ہے نہ رے تجھے؟ ایک بات کا جواب دے مجھے، چہرے کے اوپر ملتا کئی کو کیا بھی چہرے کے اوپر داغ دھبے بیماریاں جانا نہیں آنا نہیں، ہنکیاں ڈم ہونا نہیں، کانا بوڑے ہونا نہیں، ملتا برابر رے۔ ہاں ایک سوال کرتا ہوں، بنجر زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ بارش برسایا تو، پانی برسایا تو بنجر زمین کے اوپر تو بھی گھاس اگتی نہ رے؟ گھاس اگتی کہ نہیں اگتی؟ اگتی۔ تو زمزم ملتا نہ رے چہرے کے اوپر، اتنے عقیدت سے اتنے محبت سے مکے کے باوڑی کا پانی کر کو تیرے چہرے کے اوپر داڑھی ہوگی؟ داڑھی آئی کیا رہے؟ ارے نادان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے آیا سو، اللہ کے رسول کے شہر سے آیا سو پانی نا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیوں سے نکلے ہوئے برکت سے موجودے کا پانی نا، مکہ مکرمہ کا پانی نا، اتنے عقیدت سے تو ملتا نا، چہرے کے اوپر داڑھی آئی؟ کھجور کھاتا، کھجور کھانے کو گٹلی ہے نا بینجے جورو کا نہیں دیتا، یہی سنبھال کو رکھے مدینے کا کھجوری ہے، نیچے گچے ڈالنے کو ہنکیاں پھوٹ جائیں گے کہتا، کریکٹ۔ وہ جورو بھی ایسی بیوقوف رہتی پلوں میں باندھ لیتی۔ آئے کاش تو مدینے کے کھجور کی گٹلی کی اتنی جتنی حفاظت کرتا ہے، اللہ کے بندے اس کا 1/4 حصہ کم سے کم اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی حفاظت کرتا تو خدا کی ختم دنیا میں جنتی بن جاتا۔ بنتا کہ نہیں بنتا؟ بیج ڈالنے کو گرنڈی کے تیل میں بھگا کو، انار کے پانی میں کپڑا ڈبا کو، سکھا کو، اور بیج کے اوپر لپٹ کو، ارنڈی کے تیل کے چراغ میں جلا کو، اس کا کاجل بنا کو، ہنکیاں کو لگائے تو لائٹاں ڈمچ ہوں گے نہیں کہتے۔ وارے استاد کسے نے ٹھکا رہا ہے سو بیوقوف؟ مدینے کے کھجور کی گٹلی کا کاجل لگائے تو ہنکیاں ڈم ہوں گے کہتا، ڈم نہیں ہوں گے کہتا نا۔ قرآن کو تو سینے سے لگا لیا، قرآن مجید کو تو زندگی سے لگا لیا تو خدا کی قسم تیری زندگی کو زوال نہیں نہ رہے۔ سمجھا تو؟ تیرے سراپا کو، تیرے معاشرے کو، تیرے اخلاق کو، تیرے کردار کو، ارے قرآن مجید کو اگر تو زندگی میں اتار لیا اس انقلابی کتاب کو تو خدا کی قسم تیرے خاندان اور قبیلے کے کسی بچے کی زندگی کو زوال نہیں نہ رہے۔ سوچا یہ انقلابی کتاب ہے رے اللہ کے بندے، یاد رکھ سکرات کے وقت میں یا مر جانے کے بعد پڑھ کر بخشنے کی کتاب نہیں رہے، زندوں کی زندگیاں سنوارنے آئی ہوئی انقلابی کتاب ہے۔ ہائے مصر میں قدم رکھا اس کتاب نے، مصر والوں کی زندگی کو بدل دیا۔ روم میں قدم رکھا، روم والوں کی زندگی کو بدل دیا۔ پیرس میں قدم رکھا، پیرس والوں کی زندگی کو بدل دیا۔ اللہ کی پناہ، فرانس، یونان، امریکہ، ارے آج بھی امریکہ کے جا کر دیکھ، آج بھی چھپنے چھپانے کی، ڈرنے ڈرانے کی بات نہیں، حقیقت کہتا ہوں، آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے جس تیزی سے اسلام کے پھیل رہا ہے، خدا کے عزت و جلالت کی قسم لاکھوں سلام ہو جیو تاجدار مدینہ مکی اور مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس نے کہ جو انقلابی کتاب لائی۔ آج وہ انقلابی کتاب کا ترجمہ امریکہ والے پڑھ رہے ہیں رے۔ آج سب سے زیادہ امریکہ میں کوئی مذہب پھیلتا ہے یا ویسٹرن کنٹریز میں، مغربی ممالک میں کوئی مذہب پھیلتا ہے تو خدا کی قسم وہ مذہب اسلام ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ انقلابی کتاب ہے۔ فرانس کے ایئرپورٹ پر جماعت والے اترے، سفر جاری تھا،
نماز کا وقت ہوا، ایئرپورٹ پر کسی جماعت کے ساتھی نے اذان دینی شروع کی۔ جاتے جاتے ایئرپورٹ کے کسی آفیسر نے اذان سن لی، اذان کہنے والا کہہ رہا ہے، یہ کھڑ گیا، اللہ کا بندہ امریکن تھا، ایئرپورٹ کا بڑا آفیسر تھا، اذان سنتے سنتے کھڑ گیا۔ اذان ختم ہوئی، اذان کہنے والے کے پاس گیا، ہاتھ تھاما، پوچھا میرے بھائی تم نے یہ جو بلند آواز سے جو کچھ کہہ رہے تھے وہ کیا تھا؟ تو جماعت کے ساتھی نے کہا یہ اذان ہے جو نماز کے وقت میں کہی جاتی ہے۔ اچھا یہ اذان میں محمد کا نام آیا نا، کیا وہ پرافٹ محمد وہی ہے جس نے کہ ساری دنیا میں انقلاب پیدا کر دیا؟ ہاں ہاں وہی محمد ہے۔ تو تب کہتا ہے ایئرپورٹ کا وہ آفیسر، میرے بھائی نماز تو بعد میں پڑھنا، ذرا رک، پہلے جا کر کے میں غسل کر کے آتا ہوں، غسل کر کے آنے کے بعد مجھے پہلے کلمہ پڑھانا، بعد میں تو نماز پڑھنا۔ اللہ کے بندے دیکھ اذان میں کیا ہے؟ اذان میں اللہ کا نام ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اذان میں کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم المرسلین ہونے کی، اللہ کے نبی ہونے کی گواہی ہے۔ اللہ کا ایک نام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ہے۔ اذان میں یہ دو نام سن کر کے ایک امریکن اسلام قبول کر سکتا ہے، اپنی زندگی کو بدل سکتا ہے، تو ارے پورا قرآن مجید ہے نا رے تیرے پاس میرے پاس، ہم کیا نہیں کر سکتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں ہو سکتے؟ اللہ کے بندے یاد رکھو، اتارو زندگیوں میں، انقلاب پیدا کرو زندگیوں میں۔ اس کتاب کو چھوڑ کر کے خدا کے عزت و جلالت کی قسم، اس کتاب کے احکامات کو چھوڑ کر کے خدا کے عزت و جلالت کی قسم، دنیا میں کوئی کامیاب نہیں ہوا۔ میں بات غیروں کی نہیں کر رہا ہوں، یاد رکھو، غیروں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، غیروں کا تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ ارے جن کو ناز ہے قرآن پر، جن کو ناز ہے سرکار مدینہ پر، جس کو ناز ہے اللہ کی وحدانیت پر، جن کو ناز ہے اپنے ایمان پر، جن کو ناز ہے اپنے مذہب پر، میں ان کی بات کر رہا ہوں رے اللہ کے بندے۔ جس نے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر کے اس کتاب کو اپنایا اور وہ کتاب اپنے گھر میں رکھا، اپنے مسجدوں میں رکھا، مدرسوں میں رکھا، مکانوں دکانوں میں رکھا، اور اس کتاب سے جس نے کہ بے پرواہی کی تباہ ہو گیا، جس نے کہ عزت کی، جس نے کہ سر سے اٹھایا، سر پہ اٹھایا، سینے سے لگایا، چوما، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کی ہر آگ سے، ہر مصیبت سے، ہر آفت سے بچایا رے اللہ کے بندے۔ صرف تو قرآن مجید میں سورہ یاسین جانتا ہے، سورہ فاتحہ علام کا سورہ جانتا ہے،